پاس نظر ہی نہیں تو ہم دیکھیں کیا؟ ساری نظر تو موبائل کھا گئی، موبائل نے نظر کا سارا رس نچوڑ لیا تو ہم کو نظر کیا آئے گا؟ بصارت بھی ہماری ختم ہو گئی ہے، بصیرت بھی ختم ہو گئی ہے، تو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ بیٹھ جائیے. اگر ایک ہار بچ جائے تو ہم کو بھی پہنا دیجئے گا. نہیں بچ جائے تب نہیں. بیٹھ ماشاءاللہ. اب اتنا مت پہنا دیجئے کہ یہ بیٹھے بیٹھے یہی ہمارا عرس ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. نعرہ لگائیے بھائی، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. اس وقت اہل اسٹیج بھی ہاتھوں کو اٹھائیں. جن کی تقریر، جن کی گفتگو کے لیے پوری دنیا اس وقت مضطرب اور بے چین ہے، اس شخصیت کی گفتگو آپ سننے جا رہے ہیں. کل آپ دادا نانا بن جائیں گے تو اپنے پوتوں کو، نوازوں کو یہ فخر کے ساتھ سنائیں گے کہ ہم نے سید امین القادری کی تقریر جلسے میں بیٹھ کے سنی. خوش نصیب ہیں. نعرہ لگائیے، اپنے ہاتھوں کو خوش نصیبی پہ فخر کیجئے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت. آمد رسول کانفرنس. علماء اہل سنت. آل رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. وہ لامقام ہے پھر بھی مکان اس کا ہے. بلندیوں کا ہر ایک آسمان اس کا ہے. یہ غوث و خواجہ، یہ وارث، یہ کون ہے آخر؟ ندا یہ آئی کہ یہ خاندان اس کا ہے. کلام ناطق پروردگار کیا کہنا، کلام اس کا ہے، طرز بیان اس کا. حضرت کی تقریر کے بعد حضرت دلبر شاہی ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں. جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں. ایک بھی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں. سانس روک کر تقریر سنیے، سانس روک کر تقریر سنیے اور اس تقریر کو اپنی نسلوں میں منتقل کیجیے. کہاں جاؤ گے؟ میں افضل و تفضیل کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. امام اعظم بہرحال غلام ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح. من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کر؟ یہ متعمدن فقد، یہ فقد کہاں جا رہا ہے؟ فقد یہ تو احناف کی کشادہ قلبی ہے کہ فقد کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا جو ہے وہ عرفی اور اصطلاحی ترجمہ کر کے اس کی معنویت کو بیان کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ فقط کا ترجمہ ہو جائے نا تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہے، نقش بندی ہے، سروردی ہے، رضوی ہے، برکاتی، وارسی ہے، مداری. میں نے کہا بھیا سب بنو، سب سر آنکھوں پر. پہلے مسلمان تو بن جاؤ. جو مسلمان رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے. کس وجہ سے؟ حدیث نہ ہو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میری ذمہ داری ہے. صحابہ کہتے ہیں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے. کس بنیاد پر؟ صرف نماز کی بنیاد پر. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے. یہ رسول اللہ کے دور کا یہ پہچان تھی، یہ پہچان تھی رسول اللہ کے دور میں مومن. بتاؤ صحابہ کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، غوث پاک کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں. جاؤ گے کہاں؟ ڈر نہیں لگتا؟ جو مال اور جو دولت قبر میں نہیں لے کر کے جاؤ گے، اس کے لیے 12 14 گھنٹے محنت کرتے ہو. اور جو نماز قبر کے اندر ساتھ جائے گی اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. میں کہتا ہوں جنت کے لیے نہ پڑھو، کم سے کم سچے سنی بننے کے لیے تو نماز پڑھ لو. نماز میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک. اور یاد رکھنا آقا فرما رہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں. اور یاد رکھنا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں جب تک رسول اللہ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے جنت کسی کو نہیں ملے گی. تم اور میں تو دور کی بات، عالم مولانا مفتی صحابہ دور کی بات، خلیل اللہ کو بھی اس دن رسول اللہ کی حاجت ہو ہے. خلیل اللہ
کو حاجت رسول اللہ کی. جب تک حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر نگاہ کرم نہ ہوگی کسی کی بگڑی نہ بنے گی. اب سوچو, نماز چھوڑنے والوں 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, میلاد منانے والوں مناؤ, دھوم سے مناؤ میلاد. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میلاد منائی جاتی رہے گی لیکن غور سے سننا. حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ نظر کرم کر دے, جنت دے دے. اور حضور نے نظریں پھیر لی, چہرہ پھیر لیا. ظالم, تو زنا کی فلمیں تو دیکھتا تھا لیکن 10 منٹ تجھے نماز کے لیے نہیں تھا. مال کمانے کے لیے کلکتہ, دلی اور سعودی تک گیا, لیکن گھر کا بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد تک نماز کے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ جا سکا. بولو, یہ دنیا ہے, بے وفا ہے. بھائیو, اولاد کے لیے جو کما کے جما رہے ہو, جماؤ, بہت جماؤ, اللہ تمہیں خوب دے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ سب اولاد عیش کرے گی, عیش. جیتے جی بچے 24 گھنٹے میں خیریت کا فون نہیں کرتے ماں باپ کو, یہ مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کریں گے یہ مصروف بچے. خود سوچو, سعودی چلے جائیں, دلی چلے جائیں, کلکتہ کمانے کے لیے, بوڑھی ماں انتظار, اس کو تو بڑا فخر کہ میرا بچہ سعودی میں ہے, میرا بچہ دلی میں, میرا بچہ کلکتہ میں. 24 گھنٹے میں ایک فون نہیں آتا بوڑھے ماں باپ. بتاؤ نا, عبرت لے لو, عبرت. اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے, لیکن عبرت لے لو کہ جو بچے 24 گھنٹے میں ہمیں جیتے جی فون نہیں کر رہے ہیں, وہ ہماری مغفرت کے لیے دعا کیا کریں گے؟ جو کچھ کرنا اپنے لیے کر لو, یہی سے کر لو, اپنے ہاتھوں سے کر لو. لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. سب یہاں بہویں راج کرے گی, بیٹے راج کرتے رہیں, لیکن آپ کا ہمارا کوئی نہیں ہے. قبر میں کیڑے چلیں گے, اس جسم, ان موٹے موٹے نرم نرم خوبصورت جسموں میں کیڑے چلیں گے. بہت گھمنڈ ہے نا اپنے نسب پر, اپنے جسم پر, اپنی دولت, کیڑے چلیں. میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے. ایسے کیڑے کہ ہڈیاں بھی چاٹ جائیں گے کیڑے, کیونکہ حضور سے وفا نہیں, نماز نہیں پڑھی, حضور کی بات نہیں مانی, صرف زبان سے دعوے کرتے رہے. مگر ہاں, اگر کوئی سچا رسول اللہ کا وفادار ہے, کیڑا چلنا تو دور کی بات, انشاءاللہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. لیکن کوئی وفا تو کرے. جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ سن لے, بات میں پوری کرتا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے, ہم سب عاشق لوگ ہیں نا, عشق کا دعویٰ, آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. جو رات بھر سوئے عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے, تو جو فجر میں بھی سوتا رہے صبح کے وقت, وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس کا مطلب جو عاشق لوگ ہیں نا, وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں, عشق ہو جائے تو درود پڑھتے جگیں گے, نفل پڑھتے جگیں گے. دیکھا اس عاشق کو, دیکھا اس عاشق کو جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا تھا, لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. غوث پاک کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ انہیں کیا ضرورت تھی, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے. لیکن عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے, آدمی عبادت اتنی ہی زیادہ کرنے لگتا ہے. ہم کیسے عاشق ہے کہ 3 دن تک پاک بھی نہیں رہتے, کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہے کہ ہفتے بھر مسجد جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایک جملہ کہہ دوں, برا نہ مانو تو, جو عشق تمہیں گھر سے نکال کے مسجد تک نہیں لے جاتا, اتنا کمزور ہے تمہارا عشق. تو جو عشق اتنا کمزور ہو, جو گھر سے مسجد تک نہ لے جا سکے, وہ عشق تمہیں کبھی جنت تک نہیں لے جا سکتا. عشق تو وہ ہے جس نے حنظلہ کو پہلی رات کی دلہن چھڑوا کر احد کے میدان تک لایا تھا. عشق تو وہ ہے جس نے امام حسین کو مدینے کا آرام چھڑوا کر کربلا تک لایا تھا. عشق تو وہ ہے جس نے حمزہ کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ کلیجہ چبوا کر بھی مسکرا رہے تھے. عشق یہ ہے. یہ عشق والے مزے لے رہے ہوں گے, اور ہم جیسے جو صرف دعویٰ کر رہے ہیں دعوے میں رہ جائیں گے. دعا کرو اللہ میں سچا عاشق بنائے. عہد کرو, بولو کرتے ہو عہد؟ آج سے نماز چھوٹے گی, بولو آج سے نماز چھوٹے گی نہیں. کتنے لوگ اللہ کے رسول کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی پڑھیں گے. حضور کے نام پہ بتاؤ کتنے ہاتھ اٹھاتے؟ ہاں ماشاءاللہ, اٹھا کے رکھے, حضور گواہ ہو جائے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں, ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن مدینے کی سرکار دیکھ رہے ہیں. اٹھائیں, بولو وعدہ کرتے ہو؟ اے اللہ وعدہ کرنا تیرے محبوب کے نام پہ ان کا کام ہے.
اس وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے اللہ. سب کو نماز. دوسرا تھوڑا مشکل وعدہ. کتنے وہ غیر شادی شدہ لڑکے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر جہیز کے شادی کروں گا. ہائے ہائے سبحان. اٹھا کے رکھیں. یہ میلاد انقلاب کا نام ہے. لیکن بولو ابا کے کہنے پر تو پھر مجبور نہیں ہو جاؤ گے. ماں باپ کی وہی بات ماننا جو شریعت کے مطابق ہو, اور جو شریعت کے خلاف وہ ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لے, نبی کہہ رہے مت لے, میں باپ کی نہیں اس وقت رسول پاک کی مانوں. ان سے لڑنا بھی مت, ان کو جھڑکنا بھی مت, مگر قدم پکڑ کے کہہ دینا کہ آج آپ کی نہیں آج حضور کی مانیں گے, کیونکہ حضور حضور ہے. ارے جب باپ چھوڑ کے قیامت میں بھاگے گا تو اس وقت آمنہ کلال کہے گا انا اللہ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ. میرے امام کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو مرکد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا پینا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں, قصرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں, آتے یہ جاتے یہ ہیں, آتے یہ, قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے, مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. ابھی جوانوں نے ہاتھ اٹھائے, ذرا اٹھائے تو ایک بار. ہائے بھولیں گے تو نہیں. جو غیر شادی شدہ ممبر پر ہے ذرا ان کی بھی ذمہ داری ہے. ان میں سے کون وعدہ کرتا ہے ذرا اٹھائیں. ممبر والے بھی حضور کی امت سے الگ نہیں ہیں, تھوڑا گستاخی معاف کر دیں. سب شادی کچھ ہے غیر شادی شدہ. اچھا اب شادی شدہ لوگوں کا امتحان ہے. اپنے بچوں کی پوتوں کی جب شادی کریں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضور کی امت کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے بغیر جہیز کے شادی کریں گے. اچھا اٹھا کے رکھیں. یہی بات ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. میلاد کا جشن ہوتا رہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک گزارش, جانا نہیں. اگر حاجت ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر حاجت نہیں ہے تو جانا نہیں, کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے عزیز شاعر اسلام دلبر شاہی صاحب اور بھی حمزہ صاحب کو یہ نام اور بھی جو شعراء ہیں ان کو سنے پھر جائیں. مجھے بھی جب تک توفیق ہوگی میں بیٹھا رہوں گا, آپ بھی بیٹھے رہیں. اگر حاجت ہے تو حاجت سے فارغ ان کی الگ بات ہے. چلے آج ناظم صاحب کی ذمہ داری دلبر بھائی کے لیے میں پوری کرتا ہوں. دلبر بھائی کو نعرہ لگائیں عاشق رسول کے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مداحان رسول. ایک بات بتاؤں, میں نبی کی نعت پڑھنے والوں سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ بتاؤں, جب حضور کی بارگاہ میں حسان نعت پڑھتے تھے نا تو حضور خود زمین پہ بیٹھتے تھے اور حسان کو منبر پہ کھڑا کرتے. ہاں لیکن بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے جو نعت خواں لوگ ہیں نا وہ نعت پڑھنے کے لیے جب جلسے میں آئے نا تو نذرانہ طے کیے بغیر آیا کریں, تو یہ اچھی بات ہوگی. حالانکہ مجھے امید ہے کہ یہ جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں, یہ ایسے لوگ نہیں, میرا حسن ظن ایسے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آپ ان کو اتنا دے دیا کریں کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, اور یہ لوگ بغیر مانگے آیا کریں. اس لیے کہ میں کہتا ہوں اور حضور کا ذکر کرے, کوئی ہمیں دے نہ دے یار, ہمارا کوئی دے گا کیا دے گا, چندے کے پیسے سے کس کی اوقات کیا ہے. ہمارا نبی مالک کل ہے, ایک نظر اٹھا دیں گے تو دینے والا بنا دیں گے, نسلوں کو نواز دیں گے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو, اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. مجھ سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں تاریخ لیتے وقت حضرت فیس کیا ہوگی, نذرانہ کیا ہوگا, کتنا طے کریں گے. میں نے کہا لوگوں کو برا لگتا ہے, مجھے معاف کریں, میں معافی اس لیے بار بار مانگتا رہتا ہوں کہ دل نہ ٹوٹے, لیکن حق بولنا بھی ضروری ہے. میں کہتا ہوں نچنیوں کی راتیں طے ہوتی ہے, عاشقوں کی راتیں طے نہیں ہوا کرتی. ارے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. دلبر صاحب کو سن لیں, میں بھی سنتا ہوں. السلام علیکم. من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک گزارش, جانا نہیں. اگر حاجت ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر حاجت نہیں ہے تو جانا نہیں, کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے عزیز شاعر اسلام دلبر شاہی صاحب
اور بھی حمزہ صاحب کو یہ نام، اور بھی جو شعراء ہیں ان کو سنے پھر جائیں. مجھے بھی جب تک توفیق ہوگی میں بیٹھا رہوں گا، آپ بھی بیٹھے رہیں. اگر حاجت ہے تو حاجت سے فارغ ان کی الگ بات ہے. چلے آج ناظم صاحب کی ذمہ داری دلبر بھائی کے لیے میں پوری کرتا ہوں. دلبر بھائی کو نعرہ لگائیں عاشق رسول کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مداحان رسول. ایک بات بتاؤں، میں نبی کی نعت پڑھنے والوں سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ بتاؤں، جب حضور کی بارگاہ میں حسان نعت پڑھتے تھے نا تو حضور خود زمین پہ بیٹھتے تھے اور حسان کو منبر پہ کھڑا کرتے. ہاں لیکن بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے جو نعت خواں لوگ ہیں نا وہ نعت پڑھنے کے لیے جب جلسے میں آئے نا تو نذرانہ طے کیے بغیر آیا کریں، تو یہ اچھی بات ہوگی. حالانکہ مجھے امید ہے کہ یہ جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ، میرا حسن ظن ہے ایسے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آپ ان کو اتنا دے دیا کریں کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ لوگ بغیر مانگے آیا کریں. اس لیے کہ میں کہتا ہوں اور حضور کا ذکر کرے کوئی ہمیں دے نہ دے یار، ہمارا کوئی دے گا کیا دے گا، چندے کے پیسے سے کس کی اوقات کیا ہے. ہمارا نبی مالک کل ہے، ایک نظر اٹھا دیں گے تو دینے والا بنا دیں گے، نسلوں کو نواز دیں گے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. مجھ سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں تاریخ لیتے وقت حضرت فیس کیا ہوگی، نذرانہ کیا ہوگا، کتنا طے کریں گے. میں نے کہا لوگوں کو برا لگتا ہے مجھے معاف کریں، میں معافی اس لیے بار بار مانگتا رہتا ہوں کہ دل نہ ٹوٹے، لیکن حق بولنا بھی ضروری ہے. میں کہتا ہوں نچنیوں کی راتیں طے ہوتی ہے، عاشقوں کی راتیں طے نہیں ہوا کرتی. ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. دلبر صاحب کو سن لیں، میں بھی سنتا ہوں. السلام علیکم.